اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يتفکروا فی انفسهم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و آل محمد۔ تفسیر سورہ روم کے عنوان سے یہ تقریباً چوتھا جلسہ ہے ہمارا۔ سب سے پہلے اس سورہ کا انٹروڈکشن آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، فضیلت پیش کی تھی، خاصیت، مضمون کے عنوان سے دو باتیں، اور یہ سورہ کب نازل ہوا، کس مناسبت سے نازل ہوا، اور اس کے بعد کل ابتدائی 7 آیتوں کو مختصر طور پہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ عن قریب اللہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ پورا ہونے والا ہے، یعنی اللہ نے جو کچھ وعدہ کیا ہے وہ برحق ہے اور حتماً اسے پورا ہونا ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ کے منکر ہیں، اب ظاہر سی بات ہے جو پروردگار کو نہیں مانتے، جو لوگ وعدہ الہی پر ایمان نہیں رکھتے، ان کا اعتقاد پروردگار عالم پر نہیں ہے، وہ ظاہر ہے کہ اللہ سے جب کفر کرتے ہیں تو اس کے وعدوں سے بھی کیا ہے، کفر کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا سب کچھ مادی حیات ہے اور معنویات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو کچھ ہے فقط ان کے لیے اسی دنیا میں ہے، ان کی نگاہ میں دوسری دنیا نہیں پائی جاتی۔ آج ہماری گفتگو صرف ایک آیت اور اس کو 2 سے 3 حصوں میں انشاءاللہ تقسیم کر دیں گے۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا تم خود اپنے آپ میں، اپنے وجود کے اندر غور نہیں کرتے؟ ذرا دیکھیے گا، میرے چھوٹے بچے ہیں، بھائی ہیں سب، کیا تم اپنے وجود کے اندر غور نہیں کرتے؟ اس کے بعد کہا گیا کہ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، پروردگار عالم نے جو کچھ پیدا کیا ہے اور جو کچھ اس زمین و آسمان کے درمیان میں ہے وہ ساری چیزیں کیا ہے؟ برحق ہے۔ وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور یہ ساری چیزیں ایک معین مدت کے لیے پیدا ہوئی ہے، آج ہے کل کیا ہے نہیں رہے گی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت کیا ہے؟ اللہ کے ملاقات سے انکار کرتی ہے، وہ لقاء رب کی منکر ہے۔ اب ذرا کتنے حصوں میں تقسیم ہوئی آیت؟ نمبر 1، اولم یتفکروا فی انفسہم، انسان اپنے وجود کے اندر کتنا غور کر رہا ہے؟ مثلا اگر کسی بچے سے کہا جائے کہ بیٹا ذرا یہ بتاؤ کہ یہ جو آنکھیں ہیں نا ہمارے پاس، یہ آنکھیں پروردگار یہاں لگانے کے بجائے ایک آنکھ اگر پیشانی پہ لگا دیتا تو ذرا سوچئے کہ انسان کیسا لگتا۔ ناک مثلا نیچے کی طرف ہے، دونوں سوراخ نیچے کی طرف ہے، بجائے نیچے کہ اگر پروردگار اوپر کی طرف کر دیتا، اب ذرا بتائیے انسان کیسا لگتا؟ چہرے میں جو خوبصورتی پائی جاتی ہے انسانوں کے اندر، جس کے بنانے کے بعد خود پروردگار عالم اپنے اوپر رشک کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے کہ میں نے اتنی بہترین مخلوقات بنا دی، اب اگر اس انسان کی شکل و صورت، اس کے مثلا جسم کے اعضاء و جوارے جس ترتیب سے رکھے ہیں پروردگار عالم نے، اگر اس ترتیب میں تھوڑا سا الٹ پھیر ہو جائے، آپ بتائیے انسان کیسا لگے گا؟ انسان ظاہر ہے کہ ایک جوکر، ایک بھوت، جو ہم اپنی زبان میں جو بھی کہہ سکتے ہیں، ابھی کسی لڑکے سے پوچھا جائے وہ کہے گا ایلین جیسا لگے گا، ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ذرا غور کیجئے، اولم یتفکروا فی انفسہم، تم ذرا غور کرو اپنے وجود کے اندر کہ پروردگار عالم نے تمہارے وجود میں کتنی زیادہ نشانیاں رکھی ہے۔ اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو، عام طور سے سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے اللہ کو پہچانے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے؟
یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرا ایک سوال ان سارے لوگوں سے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے کیا اپنی آنکھ کو اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے انسان؟ اگرچہ سب کے پاس آنکھیں ہیں، یہ بچے بیٹھے ہو، کیا آپ اپنی آنکھ سے اپنی آنکھ کو دیکھ سکتے ہو؟ بیٹا دکھا کے دکھاؤ۔ نہیں دیکھ سکتا انسان جب تک کہ سامنے کوئی شیشہ نہ ہے، جب تک کہ سامنے کوئی ایسی چیز نہ ہے جس میں وہ اپنی صورت کیا ہے دیکھ سکتا ہو۔ یعنی کیا دنیا میں متعدد ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو دکھائی تو نہیں دیتی مگر موجود ہے۔ بہترین مثال ہے آنکھ کی۔ ہم محسوس کر رہے ہیں ہمارے پاس آنکھ ہے، اچھا ہمارے پاس ابھی جیسے جیسے موبائل اس کی کوالٹیز بڑھتی جا رہی ہے، فنکشن بڑھتے جا رہے ہیں، اب ذرا دیکھیے اس کے کیمرہ میگا پکسل کتنا زیادہ بڑھ رہا ہے۔ پہلے 2 میگا پکسل تھا، 10 میگا پکسل ہوا، پھر اس کے بعد 62 ہو گیا، اب اس کے بعد 100، آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ساری چیزیں ہیں یا نہیں آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ اس وقت جب انسان کو پروردگار عالم نے خلق کیا تو اس کی آنکھوں میں تقریباً 5000 میگا پکسل کا پاور پروردگار عالم نے ڈال دیا۔ یہ خدا کی قدرت ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، ذرا اپنے وجود کے اندر غور کرو کہ پروردگار عالم نے تمہارے وجود میں متعدد نشانیاں ڈال رکھی ہے۔ اگر ایک ہلکا سا بھی تمہارے وجود کے اندر خرابی آ جائے، آپ ہلکی سی خراش چہرے پہ آ جائے، پوری خوبصورتی بگڑ جاتی ہے۔ کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے، آپ دیکھیے پاؤں ٹوٹ جائے، وہ جو طریقہ ہے وہ طریقہ کیا ہے بدل جاتا ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، جب انسان اپنے اندر اپنے وجود کے اندر غور و فکر نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر انسان سے یہ کہا جائے کہ ذرا قرآن میں غور و فکر کرو، جیسے متعدد قرآن کی آیت ہے، یعقلون کے عنوان سے، یتفکرون کے عنوان سے، یعلمون کے عنوان، متعدد آیتیں ہیں قرآن کریم میں کہ تم اس قرآن پر غور و فکر کرو، تم کیا اس میں جو کچھ بیان کیا گیا اس سلسلے میں غور و فکر کرو، جو کچھ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے ان سب چیزوں پہ غور و فکر کرو۔ مثلا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم ان قریب تمہیں کیا ہے اپنی آیات کا مشاہدہ کرائیں گے۔ کون سی آیات؟ جو خود تمہارے وجود کے اندر پائی جاتی ہے، تمہارے اندر پائی جاتی ہے، اور اس دنیا میں متعدد چیزیں آپ دیکھنے کو ملتی ہے، آپ کو یا نہیں ملتی، متعدد چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا؟ اللہ کی نشانیاں۔ اللہ کو اگر سمجھنا، ایک انسان سمجھنا چاہے تو بآسانی سمجھ سکتا ہے، اور نہ سمجھنا چاہے تو اسے محسوس بھی نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ بات پہنچ رہی ہے بیٹا؟ ٹھیک ہے، ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو اب ذرا پہلا مرحلہ کیا تھا؟ اولم یتفکروا فی انفسہم۔ ہمارا جسم کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی دنیا ہے، ایک چھوٹی سی دنیا مولا کائنات نے جرم صغیر کہا ہے۔ ایک چھوٹی سی دنیا کیا ہے؟ ہمارے جسم کے اندر بستی ہے۔ ہمارے پاس ذہن، ہمارے پاس دماغ، ہمارے پاس ہاتھوں میں طاقت۔ مثلا کسی بچے سے کہیں کہ بیٹا آؤ ذرا اسے اٹھا لو، وہ کہے گا بالکل اٹھا لیں گے۔ ہم پوچھا جائے کہ یہ تم نے کیسے اٹھایا، وہ ڈائریکٹ کہہ دے گا میرے اندر طاقت ہے اس لیے اٹھایا تھا، میرے اندر پاور ہے اس لیے اٹھایا تھا۔ لیکن کوئی سوال کر لے کہ کیا تم نے جو تمہارے اندر پاور ہے وہ دیکھی ہے، وہ ڈائریکٹ کہے گا نہیں دیکھی۔ لیکن ہاں میں نے محسوس کیا۔ کیسے محسوس کیا؟ کیونکہ ہم نے اٹھایا ہے، اس طریقے سے محسوس ہوا۔ تو انسان کیا ہے؟ اپنے وجود کے اندر جھانک کر دیکھے تو قدرت کی متعدد نشانیاں آپ کے سامنے کیا ہے کھل کر آتی۔ یہاں تک کہ انسان اگر ایک تجربہ کی بات ہے، آنکھیں بند کر کے اپنے اعضاء و جوارح کے بارے میں غور کرے۔ آج رات کچھ لوگ کم سے کم اسی کام پہ لگ جائیں، آج رات ہمارے جوان بھائی، کہ آنکھ بند کریں، فکر کریں کہ پروردگار عالم نے کس چیز کو کس جگہ پر رکھا ہے۔ آپ ذرا یہ مشاہدہ اپنے اندر کر کے دیکھیے، ایسا لگے گا کہ خود پروردگار عالم وہ آپ کو کیا ہے دکھا رہا ہو۔ ذرا غور کر کے دیکھیے گا
اس چیز کو آنکھ بند کیجئے گا بستر پہ جا کے دیکھیے کہ پروردگار عالم نے مثلا کہاں کس چیز کو رکھا ہے, اسے اس میں کھونے کی کوشش کیجئے, آپ کو محسوس ہوگا ساری چیزیں. یہ آیت کا پہلا حصہ. آیت کا دوسرا حصہ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا, انشاءاللہ 4 سے 5 منٹ اور. جو کچھ زمین و آسمان میں پیدا کیا پروردگار عالم نے وہ کیا ہے؟ حق ہے. آپ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, یہاں کیوں آئے ہیں؟ بولیے, یہاں کیوں آئے ہیں؟ تیز بولو بھائی. پڑھنے کے لیے آئے ہیں. یعنی مقصد کیا ہے؟ پڑھنا ہے. بغیر مقصد و مطلب کے تو نہیں آئے ہو نا؟ نہیں, کوئی نہیں آیا ہوگا. یہاں سارے کے سارے کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, ہم قرآن سنیں گے, قرآن ساتھ میں کیا ہے؟ پڑھیں گے. مطلب ہے, مقصد ہے, غرض ہے, غایت ہے, ہدف لے کر آئے ہیں کہ یہاں جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو ہم سنیں گے, ہم خود پڑھیں گے, ہمارا قرآن بھی بہتر ہوگا, ہو سکتا ہے کچھ اچھی چیزیں بیان ہو جائے, اسے بھی سن لیں گے. بغیر مطلب نہیں آیا کوئی. 4 افراد ایک جگہ پہ بیٹھے, ان سے سوال کیجئے بھائی کیوں بیٹھے ہو؟ باتیں کر رہے ہیں. کیوں باتیں کر رہے ہو؟ وہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا باتیں ہی کر لیں. گویا وہ بیکار نہیں بیٹھا ہے, بغیر مطلب کے نہیں بیٹھا ہے. بیٹھا کس لیے؟ ایک مقصد لے کے بیٹھا ہے. غور کیجئے گا جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, وہ یوں ہی فالتو نہیں بیٹھا ہوا ہے. کسی بھی آدمی سے سوال کیجئے گا, وہ کسی نہ کسی غرض و مطلب. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ, ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی بہت زیادہ وہ چیزیں نہیں پائی جاتی. ہم اور آپ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے, چھوٹے سے چھوٹا کام کرتے ہیں تو بنا مقصد کے نہیں ہوتا. تو آپ ذرا بتائیے, وہ پروردگار جو خالق حقیقی ہے, وہ اگر کوئی کام انجام دے گا تو کیا بنا مقصد کے ہوگا, بنا مطلب کے ہوگا, بنا غایت کے ہوگا, بغیر ہدف کے ہوگا؟ اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے. ما خلق اللہ السماوات والارض, زمین و آسمان میں خلق نہیں کیا کوئی بھی چیز, وما بینہما, اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے خلق نہیں کیا, الا بالحق, مگر یہ کہ حق کے ساتھ, مگر یہ کہ مقصد کے لیے, مگر یہ کہ ہدف کے لیے. بغیر ہدف کوئی شے پروردگار عالم کیا نہیں پائی جاتی. قرآن کی متعدد آیتیں دیکھیں, وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین, اور ہم نے آسمان و زمین ان کے درمیان تمام چیزوں کو کھیل تماشوں کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. آیت کا حصہ دیکھیں, بل نقذف بالحق علی الباطل, بلکہ ہم نے باطل پر, بلکہ ہم تو حق کو باطل کے اوپر دے مارتے ہیں. یعنی جہاں جہاں بھی ہم نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ حق کو اجاگر کرنے کے لیے, سامنے لانے کے لیے, اور باطل کو کیا ہے؟ نیست و نابود کرنے کے لیے. تو اب ذرا اپنے وجود کے اندر غور کر کے دیکھیے, اپنے عقائد کے اندر غور کر کے دیکھیے, اپنی فکروں میں ذرا اپنی فکروں کو جھجھوڑ کے دیکھیے کہ ہمارے فکر میں کوئی باطل عنصر تو نہیں پایا جا رہا ہے, کہیں سے کوئی باطل چیز تو ہمارے یہاں نہیں آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم عالی حق کا نعرہ لگانے والے ہیں. جب عالی حق کا نعرہ لگانے والے ہیں تو ہمارے یہاں باطل کا شائبہ نہیں پایا جانا چاہیے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. وَإِنَّ كَثِيرًا وَأَجَلٍ مُّسَمًّى, بہت بڑی بہترین چیز ہے. 3 چیزیں دے کر جا رہا ہوں, غور کیجئے گا. ادھر بچپنا ہے, ٹھیک ہے, ادھر جوانی ہے, ادھر کیا ہے؟ بڑھاپا ہے یا نہیں ہے؟ توجہ رکھیے گا. بچپنا, جوانی, بڑھاپا. بچپنا فنا ہوتا ہے, جوانی آتی ہے. جوانی فنا ہوتی ہے, بڑھاپا آتا ہے. بڑھاپا فنا ہوا تو موت. کاش آپ پہنچ سکے. بچپنا, جوانی, بڑھاپا, 3 مرحلہ اور اس کے بعد موت ہے. زندگی کے ان 3 مراحل پر انسان ذرا غور کر لے. ایک معین مدت کے لیے ہے. بچپنا معین مدت ہے, جوانی معین مدت ہے, بڑھاپا ایک معین مدت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ تا ابد بوڑھا ہو جائے گا انسان, تا ابد مثلا بچہ رہے انسان, تا ابد جوان رہے. یہ ناممکن ہے.
کہ انسان تابد ایک صورت میں باقی رہے. ہر شے کی پروردگار عالم نے وقت معین کر رکھا ہے, اسی وقت کے اندر سارے امر کو انجام دینا ہے. اب اگر انسان اپنی زندگی کے ان تینوں مرحلوں کو ایک جیسا بنا لے, کیسا؟ اگر بچپنا بھی اللہ کے لیے گزار دے, جوانی بھی اللہ کے لیے گزار دے, بڑھاپا بھی اللہ کے لیے گزار دے, تو یہی فنا کیا ہے, انسان کی بقا بن جاتی, جسے زندگی کہا جاتا ہے, جو کیا ہے مرنے کے بعد کی زندگی ہوتی ہے. اب وہاں کیا ہے, نہ بڑھاپے کا تصور ہے, وہاں نہ بچپنے کا تصور ہے, وہاں کس کا تصور ہے, فقط جوانی کا. اور اسی لیے ہمارے دو امام کیا ہیں, جوانان جنت کے سردار بھی ہیں. آیت کا آخری فقرہ, وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. مگر افسوس کی بات ہے, ہم اپنا بچپنا بھی دیکھتے ہیں پھر بھی غور نہیں کرتے, جوانی بھی دیکھتے ہیں, جوانی بھی گزر جاتی ہے پھر بھی غور نہیں کرتے, ہمارا بڑھاپا بھی چلا جاتا ہے پھر بھی ہم کیا ہے, غور و فکر نہیں کرتے. لیکن اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو اس لقاء رب یعنی رب کی ملاقات سے کیا انکار کرتی ہے. اللہ ہمیں ایسا نہ بنائے. اصول کافی کی ایک حدیث پڑھ رہا ہوں, بات کو تمام کر رہا ہوں. ان لربہم ان کثیرا من الناس بلقاء ربہم لکافرون. اکثریت کیا ہے؟ امام نے آواز دی کہ انسان جنت میں ہے, ہم اور آپ جنت میں ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ امام نے باقاعدہ حدیث اصول کافی کیا, اصول کافی میں باقاعدہ بیان کیا ہے کہ ہر انسان جنت میں ہے. اسے دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار اس سے جنت چھین نہ لے. پروردگار کیا اس سے جنت. ہم اس وقت بیٹھے, یہ نہیں کہ ہمارے پاس قرآن ہے اس لیے ہم جنت میں, ہم مثلا فرش عزا پر آئے اس لیے ہم جنت میں نہیں. غور کیجئے گا امام کا جو کہنا ہے. امام نے جو جملہ کہا کہ چونکہ ہماری فاضل طینت سے ہمارے شیعوں کو بنایا گیا, تو یہ ناممکن سی بات ہے کہ جنت کی مٹی کیا ہے جہنم میں چلی جائے, ہے یا نہیں ہے؟ ناممکن سی بات ہے. لیکن پھر بھی بہترین مثال ہے, مثلا ایک صاحب نے قرآن پر اعتراض کیا تھا, اور اعتراض کرنے کے بعد خود بخود کیا ہے, وہ کیا ہے, بدل گئے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے پاس جنت موجود تھی, پروردگار عالم نے جنت چھین لی. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, ان کے غیبت صغرا اور غیبت کبرا میں کچھ مرحلہ ایسا آیا تھا, میرے ذہن میں نام نہیں ہے, میں نام آپ کو انشاءاللہ کل بیان کر دوں گا. کچھ ایسے افراد تھے جو دعویٰ کرتے تھے کہ وہ امام کے ساتھیوں میں سے ہیں, لیکن در حقیقت وہ ان کا دعویٰ کیا ہے, وہ جھوٹا تھا. پروردگار عالم نے ان سے کیا ہے, جنت چھین لی. یعنی کہ ان کا اچانک سے اپنے عقیدے کا بدل دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پہلے جنت میں تھے, اللہ نے جب جنت ان کی چھین لی وہ کیا جہنم میں چلے گئے. لہذا ہمارے اور آپ کے لیے, ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ پہلا مرحلہ غور و فکر کریں اپنے ابتدا سے لے کے انتہا پر, اور اللہ پر بعنوان خدا اور اس کی پوری ذات کو ہم خود مشاہدہ کریں, اس کی قدرت کا مشاہدہ اپنے وجود کے اندر کرتے رہیں.